الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، اللہ جل جلالہ کا تعارف چل رہا ہے اور وہ ذات جو رب کائنات ہے، جس کی تسبیح کائنات عالم کا ذرہ ذرہ کر رہی ہے، اس کا تعارف ہم کیا کر سکیں گے یا کرا سکیں گے؟ ہم عاجز، الفاظ بھی کوتاہ ہیں، تعبیرات بھی کوتاہ ہے، وہ خالق کائنات ہے۔ بہرحال دوستو، کل بات ہوئی تھی اللہ ہی ہے جس کی محبت کے بغیر روحوں کو سکون نہیں۔ انسان سکون کا متلاشی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں واضح طور پر کہا ہے، الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں، بھاگتے ہیں سکون کے تلاش میں، اور جو اسباب اختیار کرتے ہیں سکون کے لیے، اس میں اور اضطراب بڑھتا ہے، بے چینی اور بڑھتی ہے۔ تو جس دل کو خالق نے اپنے لیے پیدا کیا، اس کو دوسری چیز میں مشغول کیجیے گا تو بے چینی بڑھے گی۔ ظلمات بعضھا فوق بعض۔ تو دل کو سکون کس سے ملتا؟ روح کو اللہ ہی کے ذکر سے۔ اس کے ذکر سے غافل دلوں کو قرار نہیں آتا۔ غفلت دور کر دیجئے، اس کا نام دل میں بسا لیجئے، آپ کو سکون ہو جائے گا۔ جی، عقلیں اس کی معرفت کے بغیر پاکیزہ نہیں۔ حدیث میں آیا نا، حضرت خاتم النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھها فإنک انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ، ہمارے جی کو، چاہت کو، من کو، جی ہماری آتما کو کیا کر دیجئے؟ پاک کر دیجئے۔ جی، قرآن کریم میں ہے کہ تم اپنے آپ کو کتنوں کچھ کرو، پاک نہیں کر سکتے ہو۔ وَلَٰكِن يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ قرآن میں آپ سنتے ہوں گے، قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ۔ وہاں جا کر کے دیکھیے، اس وقت لمبا ٹائم مت لیجیے۔ اس کی معرفت سے ناآشنا دلوں کو سیف تگی نہیں۔ جب تک کہ دل اس ذات سے ناآشنا ہے، اس کو چین و سکون نہیں ملے گا، قرار نہیں آئے گا۔ اس کی توفیق کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ اس کی اجازت نہ ہو تو حکم نافذ نہیں ہوتا۔ جب تک کہ اللہ نہ چاہیں گے، آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس پر ہم بہت درس آپ کو دیتے ہیں، یا دیتے رہے ہیں، اور دیں گے جب تک زندہ ہیں۔ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنا عقیدہ خراب کر لیتے ہیں۔ جی، ابھی آج ایک صاحب آیت کہنے لگے کہ مولانا کے بچے کا انتقال ہو گیا 17-18 سال کے، کہ جادو سے مار دیا۔ میں نے کہا نہ بابا بیٹا، توبہ کر۔ اللہ تعالیٰ چوتھا کلمہ پڑھتے ہو آپ لوگ؟ یحیی و یمیت۔ اللہ موت و حیات میں کسی جادوگر کا کوئی دخل نہیں۔ یہ ایمان رکھو، عقیدہ رکھو دوستو۔ جادو سے تکلیف ہو سکتی ہے، جیسے ہم نے سنا دیا تھا والناس کی تفسیر میں، لیکن موت، کیا ملک الموت کو جادوگر بھیج دے گا؟ ملک الموت فرشتہ بھی جادوگر کے احاطے میں آ گیا۔ لوگوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں اپنا عقیدہ ان مولوی ملاؤں بے ایمانوں کے پیچھے پیچھے برباد کر دیا۔
چوتھا کلمہ پڑھتے ہو نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت. اللہ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ نمرود سے نہیں پڑھا ہے، انہوں نے کہا میرا اللہ وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے. تو نمرود بدبخت بیوقوف، اس نے جیل خانے سے 2 قیدی کو بلائے، ایک جس پر قتل نہیں تھا اس کو قتل کر دیا، جس کو قتل ہونا تھا چھوڑ دیا. کہا یہ تو رہا میرا. کہا یہ تو بیوقوف ہے، بلید التبع ہے، تو یہ عقل ماری گئی تیری. موت و حیات کا یہ مطلب نہیں کسی کی گردن کاٹ دے، بغیر کسی اسباب کے روح نکال سکتا ہے، لیکن یہ بات اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے پیرایا اسلوب بدل دیا کہ ٹھیک ہے میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے، تو اگر خدا ہے تو مشرق سے نکال، مغرب سے نکال، مغرب میں ڈبا. فبہت الذی کفر، لاجواب ہو گیا. کیونکہ آدمی ہر بات سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے جی. تو ابراہیم علیہ السلام نے اسلوب ہی بدل دیا. تو عقیدہ نہ رکھو تم لوگوں کا، بہت سارے لوگوں کا عقیدہ جادوگر نے بندش کر دی، مولوی صاحب سونا پہ ہاتھ رکھتا ہوں تو مٹی ہو جاتا ہے. اللہ تجھے ہدایت دے. کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہاری روزی آسمان میں ہے. تو جادوگر آسمان میں چلا گیا اللہ کو پکڑنے کے لیے کہ روزی مت بھیجیے اس کے پاس. ہمارے انڈین پاکستانی پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹکتے رہتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے یار دوستو، قرآن کی آیت ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. جا کے دیکھو سورہ زاریات میں اللہ قسم کھا رہے ہیں بات پر. اللہ قسم کھانے کو معلوم ہے کہ بندہ بھٹک جائے گا. روزی میں بندش لگا دی. مولوی صاحب کون ہوتا بندش لگانے والا؟ رے ماں کی پیٹ میں پیدائش سے پہلے اللہ نے تمہاری روزی لکھ دی. تو جادوگر کو ہی پتہ چل گیا تھا کیا؟ وہ آسمان میں گیا تھا عرش پر اللہ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے. عقیدہ درست رکھو اپنا. بھٹکتے رہتے ہو مولوی صاحب، بندش بندش بندش. بندش ہو اگر تو ایک اہل ایمان کو کوئی روزی نہ دے، خلیج کے ایک آدمیوں کو جادوگر روزی نہ دینے دے. اب وہ جا کے کم وقت یہیں آ کے کھاتے ہیں. ایمان کو برباد کیے ہوئے ہو پیچھے پیچھے. چلو اس کی ہدایت نہ ہو تو گمراہ راہ یاب نہیں پاتا. ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ہمارے خاتم النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تہجد کی نماز میں کھڑے ہوتے. کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں، مجھے پیچھے ریورس مت لے جاؤ. اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. رواہ مسلم. امام مسلم نقل کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حق کے معاملے میں لوگ بہت الجھیں گے. کوئی کہے گا یہ حق ہے، کوئی کہے گا یہ حق ہے. جیسے آج کل ہو رہا ہے، 2 کتاب پڑھ لیا، نیٹ پر ایک روایت دیکھ لی اور گالیاں دینے لگے امام صاحب. وہ امام صاحب تو جاہل ہے یار، اس کو کوئی پتہ نہیں، میں نے تو نیٹ پر یہ روایت دیکھی ہے. تو جانا تیرا باپ نیٹ پر ہی موجود ہے، لیا پکڑ کے. ہاں ہنستے ہو بیٹا، تم لوگ ہنستے ہو. نبی پاک کو لیا انہیں نیٹ سے پکڑ کر کے. دجال آئے گا نیٹ میں، وہ تمہارے ایمان کو بیچ دے گا اور تم اسی سے راضی. تو ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ کہتے ہادی مطلق علی الاطلاق میں ہوں. کون ہے ہادی؟ ہاں اللہ کہتے انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. تو دوستو عقیدہ سولٹ رکھو. ایک گھونٹ پانی پی کے مت سمجھو کہ ہم سمندر پی گئے پورا. ایک روایت دیکھ کر کے مت مولویوں کا مقابلہ کرنے لگو. اس کو کچھ پتا نہیں یار، اس مولوی کو میں نے تو بھی نیٹ میں سرچ کیا ہے. تو جانا تیری ماں بھی نیٹ میں ہے، تیرا باپ بھی نیٹ میں ہے. اپنے بابا کا انکار کر دے کہ تو میرا باپ نہیں ہے، نیٹ میرا باپ ہے. اس کو کیا کہیں گے لوگ؟ کیا کہیں گے میں درس میں نہیں بتاؤں گا. تو سنو، وہ درست نہ کرے تو ٹیڑھا پن دور. ہائے 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 ہائے، کیا عقیدہ ہے. اللہ کسی کو راہیاب نہ کرے تو کر دو گے. عبد المطلب ایمان نہ لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب ایمان، اب موت کا وقت ہے. حضور گئے ہیں کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے، قیامت میں شہادت دوں گا. نہیں لایا ایمان، کفر پہ خاتمہ ہو گیا. آپ بہت غمگین ہیں. قرآن تو پڑھتے ہی نہیں ہو تم لوگ، اور پڑھتے ہو تو سمجھتے ہی نہیں ہو. اس یہودی نے کہا تھا موسیٰ دیان نے
المسلمون ایک پرچہ نکلتا تھا عربی میں کہ المسلمون لا یقرؤون القرآن، مسلمان قرآن نہیں پڑھتا، یہ یہودی کا جملہ ہے. فَإِذَا يَقْرَؤُونَ لَا يَفْهَمُونَ، اور اگر کوئی مسلمان قرآن پڑھتا ہے تو سمجھتا نہیں ہے، اور صحیح بات ہے. فَإِذَا يَفْهَمُونَ، اور اگر سمجھتا ہے تو لَا يَعْمَلُونَ، قرآن پر عمل نہیں کرتا. اور اگر کوئی کرنا چاہے لَا يَتَذَكَّرُونَ، تو قرآن سے نصیحت نہیں لیتا، منہ سے بیان. جا کے دیکھو المسلمون سعودیہ کا پیپر تھا اس زمانے میں، اس میں یہ لکھا تھا تم کو چیلنج کیا ہے مسلمانوں جی. تو قرآن تو ہم سمجھتے نہیں. تو اللہ نے کیا نازل کیا؟ سورہ کہف پڑھو گے نا، کل جمعہ کا دن ہے. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. اے لاڈلے میرے محمد، آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیجیے گا اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تھا. پھر قرآن واضح طور پر آیا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اے محمد، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت ہادی کے ہاتھ ہے. ہادی کون ہے؟ تم تو پہچانتے ہی نہیں ہو اس کو، ہادی مانتے ہی نہیں. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. یہ آیت قرآن کریم میں نازل نہ ہوتی تو آپ مجھے جوتے سے مارتے تھے کہ مولوی صاحب کیا بات کرتے ہو اللہ کے رسول کے لیے. رسول اللہ کو اللہ مخاطب کر رہے ہیں، قرآن میں آپ کا بچہ پڑھے گا قیامت تک. تو ہدایت کس کے ہاتھ ہے دوستو؟ اللہ. اور اگر ہدایت ان کے ہاتھ میں نہ ہوتی تو نبی پاک بھی تو نماز میں کہتے تھے اہدنا الصراط المستقیم. اسی لیے وہ جو دعا سنائی ہے میں نے امام مسلم کی، حضور دعا مانگتے ہیں تہجد کے وقت کہ اے اللہ، لوگ الجھیں گے کہ یہ حق ہے یہ حق ہے، وہ کہے گا نہیں جی تسی میری گل کو مانو یہ حق ہے. وہ کہے گا نہیں جی تم میری مانو یہ حق ہے. تو اے اللہ جو حق ہو اس سمت میں محمد کو چلائیے. آپ جانتے ہیں حق کیا ہے، انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. تو دوستو اللہ کو پہچاننے کی کوشش کیجئے. قرآن کریم نے کہا نا وفی انفسکم افلا تبصرون، ادھر ادھر مت بھٹکو. اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو اپنے آپ میں غور کرو. معرفت اللہ کی ہو جائے گی، پہلے اپنے آپ کو پہچان لے. یہ کسی اللہ والے کا شعر ہے. معرفت اللہ کی ہو جائے گی، پہلے اپنے آپ کو پہچان لے. صبح میں اٹھتا ہے تو منہ میں تیرے بدبو رہتی کہ خوشبو، تو بڑے بول کیوں بولتا ہے تو؟ پیتا ہے پانی اور جا کے سوسو کرتا ہے تو پیے گا، جا کے پی لیتے. بڑا عقل مند ہے تو ذرا سوچا اس پر کہ اچھا پانی پی کے ناپاک پیشاب کر دیا تو نے. کبر کرتا ہے تو، تجھ سے تو جانور اچھا ہے کہ گھاس پھوس کھاتا ہے اور اس کی لید کو، گوبر کو ہمارے گاؤں کے پنڈ لوگ اوپلے بنا کر کے جلا دیتے، اور تم کھاتے ہو بریانیاں اور ناپاک غلاظت کرتے ہو. اتنی بدبو ہوتی کہ ایگزاسٹ فینس نہیں نکال کرتا تو مسجد بدبو ہو جاتی ہے. اور کرتے ہو تکبر. حق ہے تم کو تکبر کرنے کا؟ اللہ تعالیٰ یہ سب کیوں پہچنواتے ہیں؟ تاکہ لمٹ کے اندر رہ، آؤٹ آف ڈور نہ جا، آؤٹ آف لمٹ نہ ہو. زبان سے بڑے بول نہ بول. ہمارے اردو والے کہتے بڑے بول کا سر نیچا. بڑے بول والے کا کیا مطلب؟ وہ جب پکڑتا ہے نا تو ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بہت سخت ہے. پھر بلبلاتے رہو گے اور کوئی جائے پناہ. تو اسی لیے اللہ کو اپنے پہچاننے کی کوشش کرو. ان کے سامنے ہیکڑی نہ دکھاؤ. اور آپ کسی آ رہا ہے درس میں ہمارے یہ اپنے کسی بھائی کے سامنے بھی آکڑ نہ دکھاؤ. کیوں؟ یہ اللہ کو پسند نہیں. تمہارے نبی تو اپنی پاک کمبلی بے ایمانوں کے لیے بچھا دیتے تھے. تم ہوتے تو کہتے نا نبی یہ پاک، آپ پاک ہیں، کمبلی آپ کی پاک ہے، آپ بے ایمان کے لیے کمبلی بچھاتے ہیں. تو نبی سے اخلاق سیکھو. بس دوستوں انشاءاللہ پھر دیتے رہیں گے، جب زندہ رہیں گے تو دیتے رہیں گے درس یار. چلو سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.